لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. جب رمضان گزرتا ہے، آخری بات کر کے بس میں ختم کرتا ہوں، یہ پھر سوالات اتوار کو دیں. رمضان جب ہوتا ہے نا، رمضان آپ کہو گے مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو ان سے یہ توقع نہیں رکھتے تھے، لیکن بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں. رمضان کے جب 29 یا 30 روزے گزرتے ہیں، سب لوگ ہی روزے رکھتے ہیں، میں کوئی اکیلا تو نہیں ہوں نا روزے رکھنے والا. تراویحیں سبھی پڑھتے ہیں، ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہیں. قرآن رمضان میں سبھی ختم کرتے ہیں، ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہیں. لیکن خدا کی قسم میں بہت خوش ہوتا ہوں جب رمضان گزرتا ہے نا. میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ یہ تو سارے بہت نیک لوگ ہیں، ان کا رمضان روزے رکھ لیے، یہ تو ہوں گے بہت نیک. میں تو بڑا کمزور ہوں، میرے میں تو ہمت نہیں ہے کہ عام دنوں میں 30 روزے کنٹینیو رکھ لوں. رکھے جاتے ہیں نفلی روزہ، آدمی سوچتا ہے پھر چھوڑتا ہے چلو کل رکھیں گے، چلو پرسوں رکھیں گے. رکھ لیتا ہے تو 1 رکھ لے گا، 2 رکھ لے گا، بہت زیادہ 10 رکھ لے گا. اے اللہ میں تو بڑا نالائق ہوں، میں نے تو بڑا تیر مارا ہے 30 روزے رکھ کے. یہ کس کو؟ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. بھائی ایک نعمت ملی ہے، شکر ادا کرو یار. ہم ورنہ آسان ہے یار، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ نے ہم پہ فرض کر دیے. آپشنل رکھتا تو میرے بھائی میں اور آپ اتنی بڑی نیکی، اللہ آپشن دے دیتا نا کہ بھائی تو رکھنا چاہے تو رکھ لے، نہیں تو چھوڑ دے. تو ہم کہاں رکھ لیتے بھائی؟ اللہ نے کہا فرض ہیں تمہیں رکھنے پڑیں گے. اتنا بڑا احسان ہو گیا اللہ کا ہم پہ کہ ہم سے 30 روزے لگاتار اس نے رکھوا لیے، اور تراویح پڑھوا لی اس نے ہم سے، قرآن ختم کروا لیا ہم سے. تو میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی ہم تو بڑے نالائق ہیں، لیکن مجھے اللہ نے بڑا نوازا کہ 30 روزے رکھنے کی اللہ نے توفیق دی. اسی وجہ سے جب چاند گزرتا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، ہائے ہائے رمضان جا رہا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار اللہ میاں نے 30 روزے رکھوا کے اب ہمیں چھٹی دے دی، اب کھاؤ پیو. تو جب اللہ چھٹی دے گا ہم چھٹی پہ خوش ہوں گے، جب روزہ کہے گا تو ہم کیا رکھیں گے؟ کیا ہو گیا بھائی جان؟ بھائی عید کی خوشی ہے تو جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو. اللہ کہہ رہا ہے عید کو خوشی مناؤ، تو پھر کیا ہے؟ پھر خوشی ہے. اور خوشی کس بات کی ہے؟ کہ اللہ نے تمہیں 30 روزے رکھنے کی توفیق دی. جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا، اب وہ فرض تم نے ذمہ داری پوری کر لی ہے. مزدور کو میں نے دیکھا ہے جب صبح سے لے کے شام تک دہاڑی کرتا ہے نا، اس کو پتا ہے میری ڈیوٹی پوری ہو گئی، اب مجھے دہاڑی ملے گی. غمزدہ ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ لوگ سعودی عرب سے چھٹی پہ آ رہے ہوتے ہیں، یار سیلری لے کے، تنخواہ لے کے، پوری ڈیوٹی ہم نے، کمپنی کا جو کانٹریکٹ تھا کمپلیٹ ہو گیا، جتنے لاکھ ملنے تھے مل گئے، اب کیا ہے؟ چھٹی. تو خوشی خوشی آتے ہیں، بھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی رمضان میں اللہ نے کہا ہے کہ بھائی پورے سال میں کھلاتا پلاتا ہوں، اب 1 مہینہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہنا ہے. تو اللہ ہمیں رکھوا لیتا ہے، ہم تو بھائی اس پہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. اور ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ٹھیک ہے ہماری زندگی خطاؤں سے بھری ہوئی ہے، جہاں ان خطاؤں پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے تو جو نیکی کے کام ہوتے ہیں ان پہ خوشی بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اب عجیب بات ہے، گناہوں پہ غم تو ہو رہا ہے، نیکیوں پہ خوشی نہیں ہو رہی، تو یہ آدھا کام ہو رہا ہے، آدھا یہ خطرناک ہے، اس سے مایوسی پیدا ہوگی. تو جہاں نیکی سے خوشی، گناہوں پہ غم ہونا ضروری ہے، وہاں نیکی پہ خوشی ہونا بھی ضروری ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. اگر نیکی پہ خوشی نہیں ہو رہی، صرف گناہوں پہ غم ہے، اس سے مایوسی آئے گی. اس سے جو تھوڑی بہت نیکیاں کر رہے ہو وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ. اور یہ بھی غلط ہے کہ نیکی پہ خوشی ہو گناہ پہ غم نہ ہو، یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں کو نیکی پہ خوشی ہوتی ہے، گناہ پہ غم نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے. تو گناہ کر کے غم ہو اور نیکی کر کے راحت ملے، خوشی ملے، تو اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ تم نیکی کر کے خوش ہوا کرو اور گناہ کر کے غم زدہ ہوا کرو. تو بچوں کو بھی، جب بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں، ان کے غلط کاموں پہ ٹوکتے تو رہتے ہیں، اچھے کام پہ تعریف نہیں کرتے کبھی. بہت خطرناک ہے، آپ بچے کو باغی بنا رہے ہو. دیکھا ہے میں نے بعض باپوں کو دیکھا ہے، ماؤں کو دیکھا ہے، وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں، بچہ جب الٹا کر کے آ گیا ایک تھپیڑ لگایا، وہ بیچارہ پورا گھوم جاتے ایک چکر میں نا. تو اماؤں کے تھپیڑے زیادہ آج کل خطرناک چل رہے ہیں باپوں سے. تو باپ بھی اسی تھپیڑے کے ڈر سے تو چپ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، حقیقت پورے گھوم جاتے ہیں بچے. لیکن یہ جی ماں ہے تو کچھ بھی کر لے، ایسا نہیں ہے بھائی. ماں ہے تو یہ تھوڑی کہ جو مرضی کرتی رہے بچے کے ساتھ. تو اس کی برائیوں پہ اس کو ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے، اچھائیوں پہ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو یہ غلط ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دونوں چیزیں ملتی ہیں. اور یہ جو ہے نا کہ کسی کے منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، یہ وہ والی تعریف ہے جو مکھن لگانے کے لیے ہو یا جس سے سامنے والے کے بگڑنے کا اندیشہ ہو. موٹیویشن کے لیے تعریف کرنا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی نے ایک صحابی سے فرمایا، ان فیک خصلتین، تمہارے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں، یحبہم اللہ ورسولہ،
جو اللہ کو بھی بہت پسند اور اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند ہے. ان صحابی میں 2 بڑی خوبیاں تھیں. تو لوگ تھوڑی ان کی تعریف کرتے تھے, نہ ان کو اپنی ان خوبیوں کے بارے میں خود پتا ہوگا, لیکن نبی نے فرمایا تمہارے اندر 2 کوالٹی بڑی زبردست. وہ کیا فرمایا؟ الحلم والانا. ایک جلد بازی نہیں ہے, اور ایک کیا ہے؟ بردباری. جلدی غصہ نہیں آتا تمہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, بہت جلدی غصہ نہیں آتا ان کو, بہت دیر سے آتا ہے, بردباری ہوتی ہے. اور جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتے. جب بھی فیصلہ کریں گے ایک دم ایکسائٹڈ, جذباتی نہیں ہو جاتے, تمام پہلوؤں پہ غور کر کے, پورا اینالائز کر کے پھر ایک نتیجہ قائم کرتے ہیں. تو یہ بڑی کوالٹی ہے. تو نبی نے دیکھا ان صحابی میں یہ 2 کوالٹیاں, آپ نے فرمایا یہ بڑی خاندانی کوالٹی ہیں. صحیح ہے نا؟ اللہ کو اور رسول کو کیا مطلب اس پہ قائم رہنا. کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں ہوتا تو انسان اپنی خوبیوں کو بھی خامیاں سمجھنا شروع کر دیتا ہے. سمجھتا نہیں ہے بات کو, جب نہیں پڑے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. اور آج کل توے پہ بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو بہت ملیں گے. ان صحابی میں برداشت تھا تو اب بہت سے لوگوں برداشت نہیں, ہر وقت ایسے توے پہ بیٹھے ہوئے, ذرا سا چھیڑ دو تو ایک دم بھڑک جاتے ہیں نا. کچھ بول دو, ان کے سیاسی لیڈر کو ایک لفظ بول کے دیکھو آپ. ابھی سنا ہے کوئی قتل وتل بھی ہو گیا اس چکر میں, کے پی کے میں. ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے دوسری سیاسی جماعت کے لیڈر کی برائی کی, اس نے اڑا کے بندہ ہی مار دیا. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, کیونکہ تحمل, برداشت, بدباری کیا ہے, ختم چل رہی ہے. تو کسی میں کوئی خوبی ہو نا تو وہ بھی بتا دینی چاہیے, خامی ہو تو اعتدال سے وہ بھی بتانا ضروری ہے, ورنہ اپنی خوبیاں سن سن کے انسان چوڑے میں آ جاتا ہے. کوئی خامی ہو تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ. میری خامی, میں آسٹریلیا میں تھا تو ایک, میں جا رہا ہوں تھوڑا سا ولاگ شلاگ بنا, ایک خاتون آئی پردے میں تھی. انہوں نے کہا آپ سے مجھے 2 منٹ کی بات کرنی ہے. ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ میں تھے. میں نے کہا ساتھیوں کا کہا آپ تھوڑا آگے, کہہ رہی پرسنلی بات ہے, میں سائڈ پہ ہو گیا. کہتی ہیں آپ کے اندر 2 برائیاں بہت بری ہیں مفتی صاحب. میں نے کہا جی. ایک آپ ممبر پہ ہنساتے ہیں, یہ بالکل بھی مناسب نہیں, اور ایک اس طرح کے لطیفے سناتے ہیں آپ. مجھے کیونکہ میں تو 22 دن سے تعریفیں ہی سن رہا تھا, مفتی صاحب آئیے سیلفی, آپ کا بیان سن کے میں مسلمان ہو گیا, آپ کا بیان سن کے میں نے داڑھی رکھ لی. تو جب وہ کہا نا تو میں نے کہا اچھا میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. انسان کا بچہ, ان کو تو نہیں کہا کہ انسان کا بچہ, میں دل میں کہا کہ انسان. لیکن خدا کی قسم مجھے اچھا اس لیے لگا کہ یار کوئی تو ہو جو, کیونکہ وہ مجھے ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے. بھائی میرا تو نیچرل انداز ہے بیان کرنے کا, میں یہ لطیفے نہیں چھوڑ سکتا, میرا نیچرل, کوئی تکلف کر کے تھوڑی میں کوئی کر رہا ہوں. بھائی میرا یہ فطرت تھوڑی چینج ہوتی ہے انسان کی. لیکن مجھے یہ لگا کہ یار اگر سب تعریفیں کرتے رہیں نا, کوئی آپ کے منہ پہ آپ کی برائی نہ کرے, آپ تو ویسے ہی تباہ ہو جاتے ہو. کوئی تو ہو نا جس نے مجھے ٹوک دیا, تو مجھے تھوڑا سا اندر فیلنگ بھی ہوئی, تھوڑا سا دھواں بھی محسوس ہوا مجھے, ٹھیک ہے نا. اس سے انسان کم از کم مجھ میں اپنی برائی سننے کی برداشت تو پیدا ہوگی نا. اس خاتون کی رائے سے میں اگر متفق نہیں بھی ہوں تو کم از کم کوئی اور جب کرے گا تو اس کو سنوں گا تو صحیح نا. آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کے کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے, تو وہ ایک دم ایسا جذباتی ہو جائے گا, منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے گا. بھائی تجھ میں اور فرعون میں کوئی فرق بولو نہیں ہے, اتنا کیوں غصہ آ رہا ہے؟ یہ غصہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں فرض کر لیا کہ میرے اندر کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. یہ فرض کرنا ہی غلط ہے. ہمارے ایک جاننے والے نا بات بات پہ اٹھ پٹ بہت غصہ ہوتے تھے. وہ مولوی صاحب اور کسی سلسلے کے بزرگ بھی تھے, وہ پتہ نہیں ہر وقت توے پہ بیٹھے رہتے تھے. وہ جوان آدمی تھے. تو میرے پاس بہت, یعنی مجھے کسی نے بتایا ان کے بارے میں, میں نے کہا یار یہ کیوں اتنا غصے میں؟ انہوں نے کہا اصل میں یہ برے آدمی نہیں ہے, ان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں کیا ہوں, بہت نیک ہوں. تو اب ظاہر ہے جس کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں, وہ جب اپنے خلاف سنے گا تو غصہ آنا کیا ہے, نیچرل ہے. تو اپنے بارے میں وہم ہوتا کیوں ہے؟ بولو بھائی ہم تمہارے جیسے نارمل ہیں, ہم کوئی بہت بڑی پہنچی ہوئی فلم نہیں. میں نے کبھی اپنے گھر کے بارے میں دعویٰ کیا کہ میرے گھر میں بہت سکون ہے اور میں 4 شادیاں کر کے بہت کامیاب لائف ہے, لوگوں آ جاؤ تم بھی اس راستے کی طرف؟ کبھی میں نے دعویٰ کیا یہ؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے 2-3 شادیوں والے نا بتا رہے ہوتے ہیں ابے مفتی صاحب ہم نے تو ایسا رکھا ہے ماشاءاللہ, بہنوں کی طرح رہتی ہیں, ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے فلانا. میں نے کہا بھائی آپ کیا, آپ مریخ سے آئے ہوئے ہوں گے, ہم تو بھائی نارمل عام انسانوں کی طرح کے کیا ہیں, بولو.
ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔